ناظرین اکرام 32واں گناہ ہے غلول۔ غلول کہتے ہیں ناظرین اکرام مال غنیمت میں جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے، اس مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے، بغیر تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی مال اٹھا لینا، اس میں سے کوئی چیز اٹھا لینا، یہ غلول ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کا جو مال ہے اس مال کے تقسیم کا انتظار کرو، اور جو حق کے ساتھ آپ کو دیا جائے وہی مال آپ کو لینا ہے۔ مسلمانوں کے مال میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز لے لیں، غنیمت کے مال میں سے استعمال کر لیں، جائز نہیں ہے ناظرین اکرام، یہ غلول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے حدیثوں کے اندر، اور اس کی تفصیل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ ایک واقعہ ہے ناظرین اکرام، صحیح بخاری حدیث نمبر 4234، حضرت مالک بن انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوئی اور خیبر کے موقع پر سونا چاندی بہت زیادہ نہیں ملا، صحابہ کو خیبر کے موقع پہ فتح کرنے پر ان کو گائیں، اونٹ اور بہت سارا سامان، استعمال کی چیزیں وغیرہ ملی۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم واپس لوٹے، ایک وادی میں ہمیں رکنا تھا، ایک وادی میں پڑاؤ ڈالنا تھا۔ اللہ کے نبی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم۔ کسی شخص نے اللہ کے رسول کو دیا تھا، یہ غلام آپ رکھیے اللہ کے نبی آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ غلام آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، رسول کے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ایک وادی کے پاس رکے، وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سواری پر سے اتار رہا تھا۔ اب سوچ کے دیکھیے، ایک تو رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہے، اتنے شرف کی بات، اور دوسرا رسول کا سامان وہ اتار رہا ہے آپ کے جانور پر سے۔ کسی وادی میں آپ رک رہے تھے اللہ کے نبی، یعنی رسول کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بھی نکلا ہے اور رسول کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ اچانک صحابی کہتے ہیں ایک اجنبی تیر آیا، کہاں کس نے مارا نہیں معلوم، ایک اجنبی تیر آیا دشمن کی طرف سے، اور وہ آ کر کے اس غلام کو لگ گیا، اور جیسے غلام کو لگا اس غلام کی موت ہو گئی، وہ مر گیا۔ جیسے وہ مر گیا، لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، اس آدمی کو شہادت مبارک ہو، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، شہادت اس کو ملی، اللہ کے راستے میں ہے، یہ ابھی واپس نہیں گئے اپنی جگہ کو، اللہ کے راستے میں ہی ہے اور شہید ہو گیا، اور رسول کی وہ خدمت بھی کر رہا ہے، رسول کا سامان اتار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بل والذی نفسی بیدہ، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی تقسیم سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا اب یہ مر چکا ہے اور یہ چادر اسے آگ بن کر کے جلا رہی ہے، وہ چادر آگ بن کر کے اسے جلا رہی ہے۔ شہادت مبارکبادی دے رہو شہادت کی، اس سے جو چادر چرائی ہے مسلمانوں کے مال میں سے، غنیمت کے مال میں سے، وہ آگ بن کر کے اسے جلا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے بارے میں کہا، ناظرین اکرام سوچئے کہ اگر اس سے زیادہ جو مال اٹھا لے، مال ہڑپ لے، مال کھا لے، ناجائز ہے، یہ مال غنیمت آج نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں، عہدے داران ہیں، بیت المال چلاتے ہیں، مسجد میں کوئی ادارہ چلاتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام بنا ہے، فطرے کا نظام بنا ہے، مسلمانوں کا مال جو اس میں جمع ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے لیے استعمال کر لیں، اپنی ذات کے لیے اسے استعمال کر لیں، ناظرین اکرام یہ جائز نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال، کسی آدمی نے زکوٰۃ کا مال دیا، کہا دے دو مسکینوں کو، غربا کو، ابھی اپنے لیے استعمال کر لے۔ ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے مال کے فتنے سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے جو ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2850 اور شیخ البانی نے صحیح الجامع میں نقل کیا ہے 7869، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا من غنائمکم، یہ غنیمت کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، ادوا الخیط والمخیط فما فوق ذلک، آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس دھاگا ہو، کسی کے پاس سوئی بھی ہو، وہ بھی ادا کر دو،
یا وما دون ذالک، اس سے بھی کم کوئی چیز اگر تم نے غنیمت کی لے لی ہے اسے واپس کر دو. فإن الغلول عار علی اہلہ، آپ نے کہا کیونکہ یہ غلول ہے، مال کو اٹھا لینا ہے، اور یہ قیامت کے دن اٹھانے والے پر شرمندگی ہے. وشنار ونار، اور قیامت کے دن اس کے لیے سخت عیب کی اور سزا کا سبب بن جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا اسے واپس کر دو، اسے واپس کر دو. ناظرین اکرام، یہ غنیمت کا مال مسلمانوں کا مال ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی مسلمانوں کا مال ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا جائے، امانت ہمیں دی جائے اور اس امانت کے بارے میں کہا جائے کہ پہنچا دو، اس امانت کو ہم اپنے لیے استعمال کر کے ضائع کر دیں اور جھوٹ بول دیں. رسول نے کہا سوئی اور دھاگا بھی لیا ہے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز لی ہے وہ بھی واپس کر دو. جوتے کا تسمہ اور ڈوری بھی اگر لی ہے وہ بھی واپس کر دو. تو ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے غلول، کہ کوئی آدمی مال غنیمت مسلمانوں کے مال میں سے بغیر اجازت کے، بغیر حقداری کے، بغیر